وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے۔ میرے عزیزو، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے، جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کی متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جوان مردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی، لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔
جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے فلاں، میری وہ حالات ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو، جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں نظر رکھتے ہیں، وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔